بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ 7ویں پارے کا 70واں رکوع ہے۔ 7ویں پارے کا 70واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ یہ جو آیات طیبات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے ایک شبہ کا ازالہ فرمایا یا ان کی ایک سرکشی کا، ان کے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ اس سے پہلے جو رکوع گزرا اس میں اللہ رب العزت نے یہ واضح فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان کی جو دعوت تھی، ان کا جو اصل پیغام تھا، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے تھے۔ تو اب جو یہود تھے یہ اصولی طور پر تو اس چیز کو مانتے تھے کہ وہی ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی انبیاء کرام کو بھیجا اور بنی اسرائیل کے انبیاء کرام ایک نبی کی بشارت بھی دیتے رہے جو سب سے آخر میں تشریف لائے گا اور جو قیامت تک کے لیے ان کی رسالت ہوگی۔ لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے، جب رسول کریم علیہ السلام کا انہوں نے انکار کرنا تھا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ رسول جو ہے وہ آئے گا کوئی نہیں، کیونکہ یہ تو ان کی کتابیں بتاتی تھی کہ رسول آتے رہے ہیں اور آئیں گے۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ رسول تو آئے گا، جیسے ان کا اصل عقیدہ تھا کہ رسول تو آئے گا لیکن وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، بنی اسماعیل میں سے نہیں، پھر انہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں قومیت کا جذبہ نہ بھڑک اٹھے ان کا،
بنی اسماعیل کا یا اصل جو عرب ہے وہ کہیں بھی ہم میں رسول کیوں نہیں آ سکتا، تم میں کیوں آ سکتا ہے؟ اس لیے انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ بات انہوں نے ضد میں آ کر کہی۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ تو ویسے ہی ایک یعنی کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، وہ تو ایسی باتیں کرتے رہتے تھے کہ کوئی پیغمبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہود نے ضد میں آ کر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نہیں اتاری کسی پر، یہ انہوں نے ضد کی بنیاد پر کہا تھا، جبکہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ عین ممکن ہے ان کا مطلب یہ ہو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پہ وحی نہیں اتاری، لیکن وہ تاثر یہ دینا چاہتے تھے مشرکین کو کہ یہ وحی شہی جو ہے یہ کوئی اللہ کا نظام نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کو ایک جامع طور پر بیان کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں ان کی اس سرکشی کو بیان فرمایا۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، ما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، حق قدرہ، جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ کب؟ اس قالو، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ، نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے، علی بشر، کسی انسان پر، من شیء، کوئی کلام۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کلام نہیں اتارا، تو دراصل انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی بے قدری کی ہے، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اچھا، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ نبوت و رسالت کا انکار کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ طعن کرنا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ من انکر النبوۃ والرسالۃ فہو فی الحقیقت ما عرف اللہ عز وجل، کہ جس بندے نے نبوت و رسالت کا انکار کیا، حقیقت میں اس نے رب کی شان کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ اب انسان صرف گوشت پوست کا نام تو نہیں ہے، انسان میں ایک روح ہے، اس کی ایک روحانی زندگی بھی ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کے خورد و نوش کا سامان کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے کھانے پینے کا سامان کیا ہے تاکہ میرا جسم پلے، تو اسے ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کی غذا کا بھی کوئی سامان کیا ہوگا، اور روح کی جو غذا کا سامان ہے وہ ہے سلسلہ نبوت و رسالت، یا وحی جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر نازل فرماتا ہے۔ اس لیے جس بندے نے یہ کہا کہ اللہ نے میری بھوک مٹانے کے لیے تو کھانے کی چیزیں پیدا کی، اور میری پیاس مٹانے کے لیے پینے کی چیزیں پیدا کی، لیکن میری روح کو کمال تک پہنچانے کے لیے اپنی وحی نازل نہیں کی کسی پیغمبر پر، تو دراصل وہ ذات پیغمبر کا انکار نہیں کرتا، وہ اللہ کی ربوبیت کا انکار کر رہا ہے، وہ اللہ کی ربوبیت پہ طعن کر رہا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اس چیز کو بیان فرمایا کہ نبوت اور رسالت کا انکار دراصل اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر طعن کرنا ہے۔ پھر فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، من وہ کون تھا؟ انزل الکتاب، جس نے کتاب اتاری،
الذی جو کہ جاء بہی لائے اسے موسیٰ علیہ السلام نوراً جو نور تھی وہدی للناس اور ہدایت تھی تمام لوگوں کے لیے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے وحی کا کوئی سلسلہ ہی شروع نہیں کیا تو ان سے پوچھئے پھر حضرت موسیٰ پہ تورات کس نے نازل کی تھی. یعنی سوال جو ہے وہ کبھی کبھی مخاطب کو لاجواب کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر یہ سوال دراصل مخاطب کو لاجواب کرنے کے لیے ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ جی نازل نہیں کی اللہ تعالیٰ نے وحی، اور تم یہ بھی مانتے ہو کہ تورات اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو جب تورات اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو پھر کس طریقے سے وہ تورات کس نے نازل کی تھی اگر اللہ نے اپنا کوئی کلام کسی پیغمبر پہ نازل نہیں کیا تھا؟ اور پھر اس کی شان کیا تھی؟ فرمایا من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، جسے موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، نوراً وہ نور تھی. یہاں پر نور سے مراد ہے یعنی باطنی نور، مانوی نور. یعنی یہ نہیں تھا اس سے مراد کہ اگر وہ تورات کہیں پڑھی ہے تو وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، روشنی ہوگی. اس سے مراد ہے باطنی نور، یعنی اللہ تعالیٰ نے گمراہی اور یہ دلالت اور کفر و شرک کی جتنی تاریکیاں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے اپنے کلیم پہ اپنی کتاب نازل فرمائی جسے تورات کہا گیا. وہ نور تھی. اور پھر کیا؟ وہدن، اور وہ ہدایت تھی، للناس، تمام لوگوں کے لیے. یہاں پر الناس سے مراد ہے بنی اسرائیل کے لوگ، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. وہ کسی اور قوم کے پیغمبر نہیں تھے، بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. تو یہاں پر اگرچہ دیکھیں یہ بات میں اب بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ لفظ کا مفہوم قرائن کی روشنی میں واضح ہوتا ہے. لفظ کا کوئی مفہوم قرائن کی روشنی میں واضح ہوتا ہے. اب یہ جو جملہ ہے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، یہ تورات کے لیے بھی ہے، یہ قرآن کے لیے بھی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ جملہ قرآن کے لیے بھی ہے، لیکن مفہوم بدل جائے گا کیونکہ قرائن مختلف ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تورات صرف بنی اسرائیل کے لیے، تو یہاں تورات کو کہا گیا کہ ہدی للناس، اس کا مطلب یہ ہوگا صرف بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے ہدایت. اور جب قرآن جس پر نازل ہوا تو فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. عالمین، تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. تو جب قرآن کریم جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جائے گا ہدی للناس، تو اس سے مراد کوئی مخصوص قوم نہیں ہوگی، کوئی مخصوص قبیلہ نہیں ہوگا. اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اللہ نے قرآن مجید کو سب کے لیے ہدایت بنا دیا ہے. تو لفظ وہی ہے ہدی للناس، لیکن معنی بدل گیا ہے قرائن کی وجہ سے اور پس منظر کی وجہ سے. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کو کتاب دی جو نور تھی، لوگوں کے لیے ہدایت تھی. تم نے کیا کیا؟ دیکھیں اللہ کی جو کتاب ہوتی ہے نا وہ ذاتی مقاصد کے لیے نہیں ہوتی. اللہ کی کتاب اس لیے نہیں ہوتی کہ جب بندے کا جھگڑا ہو جائے تو وہ کہے کہ رکھو قرآن پہ ہاتھ ورنہ دو، میرا قرض اتارو ورنہ رکھو قرآن پہ ہاتھ. یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں. اللہ کی کتاب انسان کی راہبر ہوتی ہے، راہبر، امام، پیشوا، مقتدا، کہ جب بندہ زندگی میں کوئی قدم اٹھانا چاہے تو وہ اللہ کی کتاب سے رہنمائی لے. اللہ کی کتاب کوئی ذاتی مقصد کے لیے نہیں ہوتی کہ جب باپ کا ورثہ لینا ہے تو بندے کو قرآن یاد آ جائے، جب اس نے اپنے حقوق لینے ہیں تو اسے قرآن یاد آ جائے، لیکن اسے باقی چیزوں میں قرآن یاد نہ آئے.
اس طرح نہیں ہوتا. اللہ کی کتاب ہدایت ہوتی ہے بندے کی زندگی کے ہر قدم پر. تو اللہ پاک فرماتا ہے جو ہم نے کتاب دی تجعلونہ قراطیس، تم بنا لیتے ہو اسے. قراطیس کرتاس کی جمع ہے. کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو. دیکھیں نا، بات تو احساس کی ہوتی ہے نا. اگر ایک بندہ قرآن کریم کو اللہ کا کلام مانتا ہے تو اس کا ایک جملہ جو ہے وہ اس کے لیے پوری کائنات پہ بھاری ہوگا. اگر وہ اللہ کی کتاب بھی نہیں مانتا پھر تو یہ بھی ایک کتاب ہے جیسے دیگر کتابیں ہوتی ہیں. تو تجعلونہ قراطیس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسے اپنا رہبر نہیں بنایا، اپنا امام نہیں بنایا، بلکہ تم نے اسے چند کاغذ کے ٹکڑے سمجھ لیا کہ جو کسی موقع پر ہمارے کام آ جائیں گے. تم نے اسے کتاب ہدایت نہیں سمجھا. تجعلونہ قراطیس. اب تم کرتے کیا ہو؟ فرمایا تبدونہا، تم اسے ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور تم چھپا دیتے ہو بہت سی چیزوں کو. یعنی جب تبدونہا وتخفون کثیرا آ گیا نا تخفونہ کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تبدونہ کے ساتھ قلیل آئے گا. یعنی معنوی طور پر وہاں پر قلیل ہے. تبدونہا قلیلا وتخفون کثیرا، کہ تم بڑی کم باتوں کو ظاہر کرتے ہو اور بہت زیادہ باتوں کو چھپا لیتے ہو. مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں تمہارے فائدے کی ہوتی ہیں انہیں تم ظاہر کر دیتے ہو، اور جو چیزیں تمہارے فائدے کی نہیں ہوتی تم انہیں چھپا لیتے ہو. اگر تم کتاب کو اپنا امام بناتے، اپنا رہبر بناتے، تو پھر تم اسے اپنے مفاد کے اصول کا ذریعہ نہ بناتے بلکہ دونوں جہانوں میں اپنی کامیابی کا سبب بناتے. تبدونہا کثیرا، تبدونہا وتخفون کثیرا. اور پھر فرمایا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم. وعلمتم، اور تم سکھائے گئے، تمہیں سکھایا گیا، تم سکھائے گئے کیا؟ ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے تھے، انتم تم، ولا آباؤکم، اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں اللہ نے وہ تعلیم دی جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تم پر ہر چیز کو واضح کر دیا لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی. تم نے صرف اسے کاغذ کے ٹکڑے بنا لیا اور تمہیں وہ صرف اپنے مفاد کے لیے یاد آتا ہے. تم حقیقت میں اس سے رہنمائی نہیں لیتے. قل اللہ، یہ اس سوال کا جواب ہے من انزل الکتاب کا. اب ظاہر ہے کہ یہود یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ تورات کو اللہ نے نازل نہیں کیا. ان کا تو سارا کاروبار ہی اس چیز پر چلتا تھا کہ ہم حاملین تورات ہیں، تورات اللہ نے نازل کی ہے، ہم اللہ کی کتاب کے حامل ہیں، اس لیے ہمیں وہ تمام احترام ملنا چاہیے جو کسی بھی کتاب کے حاملین کو ملتا ہے. اب جب ایک مخاطب جو ہے وہ بے لاجواب ہو جائے تو وہ جواب نہیں دیتا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا قل اللہ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ تورات کو اللہ نے نازل کیا، تورات کو اللہ نے نازل کیا. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، ثم پھر ذرہم آپ چھوڑ دیں انہیں، فی خوضہم، خاضہ یخوض ہوتا ہے گھس جانا، یہاں اس سے مراد ہے عبث باتیں، فضول باتیں، عجیب و غریب قسم کے خیالات. یلعبون یہ لعب کھیل کو کہتے ہیں. پھر آپ انہیں چھوڑ دیں کہ وہ اپنی عجیب و غریب باتوں میں الجھے رہیں اور اسی میں اپنے آپ کو خوش رکھیں. اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں. اب فرمایا
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب ہے یعنی قرآن مجید، یعنی تورات سے ان کو لاجواب کرنے کے بعد اب قرآن کریم کا ذکر فرمایا، اور یہ کتاب انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے اسے، مبارکن جو بڑی برکت دی گئی ہے، بابرکت کتاب ہے۔ یعنی برکت کیا ہوتی ہے کہ دیکھنے میں ایک چیز کم ہوتی ہے لیکن وہ حقیقت میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثلا دیکھیں بالفرض آپ وہی مثال لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دودھ کے پیالے کی روایت کرتے ہیں کہ کیوں جناب ابو ہریرہ جیسا تھا وہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ مطلب کیا ہے، پیالہ ایک ہے لیکن وہ اتنا بڑھ گیا کہ 70 صحابہ نے پی لیا، پھر بھی ویسے کا ویسے ہی بچ گیا۔ اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو کتاب مبارک کہا گیا کہ یہ برکت والی کتاب ہے۔ مطلب کیا ہے، اس پر عمل کرو، اللہ تھوڑے عمل کو بہت کر دیتا ہے۔ اس کی ہدایت پہ چلو، اللہ تھوڑی کو بہت کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے کتاب مبارک، اور یہ جو کتاب مبارک ہے جو لوگ اس سے وابستہ ہو گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکتیں ڈال دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے زندگی میں برکتوں کا نزول کر دیا تھا۔ جیسے آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو کہ قرآن سے پہلے وہ کیا تھے اور پھر بعد میں میرے رب نے انہیں کیا کچھ عطا فرما دیا تھا کہ کیسر و کسرا کے خزانے ان کے قدموں میں آ گئے تھے قرآن کریم کی برکت سے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ بڑی بابرکت دی گئی کتاب ہے۔ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، مصدق اور تصدیق کرنے والی ہے، الَّذِي جو بَيْنَ يَدَيْهِ ان کے سامنے ہے۔ یعنی یہ جو قرآن ہے نا، یہ تورات کو جھٹلانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تورات یہ کہتی تھی، حضرت موسیٰ نے کہا تھا میں درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے لیے ایسا مددگار بھیجے جو قیامت تک تمہارے ساتھ رہے۔ یہ قیامت تک ساتھ رہنے سے مراد کیا ہے، ایسا نبی آئے جو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے ان کی نبوت ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا تو، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ جو آئے گا نا وہ تمہارے بھائیوں میں سے آئے گا، یعنی تم بنی اسرائیل ہو، ان کے بھائی کون تھے؟ بنی اسماعیل۔ وہ جو رسول ہے جو قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا وہ تمہارے بھائیوں میں سے آئے گا۔ مطلب کیا ہے کہ جس رسول کی آمد کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے حضرت موسیٰ کی اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ اگر حضرت موسیٰ کہتے کہ وہ پیغمبر آئے گا اور نہ آتا تو حضرت موسیٰ کی بات جھوٹی ثابت ہو جاتی۔ تو فرمایا لوگوں، قرآن تورات کو جھٹلانے کے لیے نہیں آیا بلکہ قرآن تو تورات کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ہے مصدق الذی، تصدیق کرنے والی اس کی، الذی بین یدیہ جو تمہارے سامنے ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، وَلِتُنذِرَ یہ دوسرا مقصد ہے کہ قرآن کس لیے نازل کیا گیا، تاکہ تم انذار کرو، یعنی تاکہ یہ نذیر میں بار عرض کر چکا ہوں آگاہ کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، تاکہ تم آگاہ کرو۔ ام القریٰ، ام کا معنی ہے یہاں پر اصل، ام کا جو لفظ ہے یہ والدہ کو بھی ام کہتے ہیں، ایک جو بندہ ناخواندہ ہو اسے بھی امی کہا جاتا ہے، امیون، عرب و مشرقوں کو کہا گیا امیون۔
تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے جو تمام بستیوں کی اصل ہے، اس سے مراد ہے مکہ مکرمہ، تاکہ تو ڈرائے، تو آگاہ کرے ام القری، یعنی بستیوں کی اصل، ایک لفظ یہاں پہ معذوف ہے، یعنی اہل ام القری، اس کے رہنے والے باسی، ومن حولہا، اور ان کو جو اس کے ارد گرد ہیں۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ یہ پادری وغیرہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ صرف اہل مکہ کے لیے ہے، عربوں کے لیے، یعنی اہل مکہ اور اس کے ارد گرد کے لیے، مکہ اور اس کے ارد گرد کے لیے، لتنذر ام القری ومن حولہا۔ دیکھیں بات یہ ہے، یہ بات کئی لحاظ سے غلط ہے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اسلامی احکامات میں ایک تدریج ہے، تدریج کا مطلب ہے درجہ بدرجہ چلنا۔ اگر آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے قریبی ہیں نا انہیں ڈرائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں انہیں ڈرائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ دے گا کہ سرکار صرف اپنے خاندان کے لیے آئے تھے، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ پہلا حکم تھا، پہلی دعوت اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو، اور پھر یہ حکم آیا لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، دعوت کے دائرے کو وسیع کر دیں، اور پھر یہ حکم آیا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ عالمین کا ایک مرحلہ ہے جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کو ام القری کہنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ پہلے جو زمین کا حصہ بنا وہ مکہ مکرمہ والی زمین تھی، پھر باقی زمین اس کے ارد گرد بنائی گئی۔ اس معنی سے آپ دیکھیں لتنذر ام القری ومن حولہا، اس میں پوری زمین آ جاتی ہے، پوری دنیا آ جاتی ہے۔ تو مراد یہ ہے ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اہل مکہ اور اس کے ارد گرد کی دنیا کو عذاب الہی سے آگاہ کریں۔ اب فرمایا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، والذین، اور جو لوگ، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں گے، بالآخرہ جو ایمان لاتے ہیں، بالآخرہ آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ کون لوگ ہیں؟ وہی ایمان لائیں گے اس قرآن پر۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی ایمان لائیں گے قرآن پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں وہ ایک صاحب کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کرپٹ بندے کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، کرپٹ بندے کا مسلک اس کی کرپشن ہوتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جو بندے آخرت سے ڈرنے والے ہیں، وہ یہودیوں میں سے ہوں، وہ نصارہ میں سے ہوں، جو اپنی آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہیں، انہیں یہ توفیق ملے گی کہ جو قرآن پر وہ ایمان لے آئیں گے، یعنی پہلے مرحلے میں جو ایمان لانے والے لوگ ہوں گے جن میں سنجیدگی پائی جائے گی۔ یہ حکم عام بھی ہو سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ سنجیدہ ہی نہیں ہوگا تو وہ جو قرآن مجید نے کہا ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر متقین سے مراد ہے تقوی کے طالب، یعنی جن لوگوں میں تقوی کی طلب پائی جاتی ہے وہ قرآن کی طرف لپکیں گے۔ اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا
کہ جن کا عقیدہ آخرت، جو اپنی آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہیں، اور پھر کیا، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اولی مخاطب تو یہود ہے نا، جو آخرت کو بھی مانتے تھے، نمازوں کو بھی مانتے تھے۔ تو کہا گیا کہ تم میں سے جن لوگوں کا اپنے مذہب کے مطابق ایمان باقی ہے، وہ قرآن کی طرف اس طرح لپک کے آئیں گے جیسے بچہ اپنی ماں کی طرف لپک کے جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ گویا ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دیا گیا۔ دیکھیں نا، لوگ تو سوچتے تھے، مشرکین جو تھے نا وہ تو ان پڑھ تھے، وہ تو اپنی دینی رہنمائی ہی جا کر یہود سے لیتے تھے۔ یعنی یہود کے ساتھ جو واسطہ پڑا ہے وہ صرف مدینہ میں جا کے تو نہیں پڑا، مسلمان مکہ میں۔ دیکھیں بات یہ تھی کہ سب سے زیادہ خطرہ تو یہود کو تھا نا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو مذہب کے نام پہ اپنی دکانیں چمکائے بیٹھے تھے۔ ان کے پادریوں کا جو حال حضرت سلمان فارسی نے بیان کیا تھا وہ آپ سن چکے ہیں۔ اس طریقے سے وہ جو اپنے مفادات، سب سے زیادہ خطرہ تو انہیں تھا۔ جب سرکار مکہ مکرمہ میں تھے تب بھی ان کی شرارتیں باقی تھیں، جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے وہاں وہ ڈائریکٹ آپ کے سامنے آ گئے۔ تو وہ تو ہمیشہ بڑے چوکنے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو مشرکین تھے یہ بھی دینی رہنمائی کے لیے تو یہود کی طرف ہی جاتے تھے نا، لیکن اولی مخاطب تو یہود تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ آخرت سے ڈرنے والے ہیں اور تم میں سے جو لوگ اپنے مذہب کے مطابق نماز قائم کرنے والے ہیں، قرآن ان کے لیے اجنبی نہیں ہے، وہ بڑی جلدی قرآن کی طرف لپکیں گے اور قرآن کی دعوت کو قبول کریں گے۔ اب ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اب یہاں پر یہ بات واضح فرمائی، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون ہے اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا۔ یہ ایک ظالم ہوتا ہے، ایک اظلم ہوتا ہے۔ اظلم میں تفصیل آ جاتی ہے، یعنی ظالم کا مطلب یہ ہے وہ بندہ اپنی ذات میں ظالم ہے، اظلم کا مطلب یہ ہے وہ کسی ظالم سے بڑا ظالم ہے۔ جیسے کبیر اور اکبر ہوتا ہے کہ ایک بڑا ہے کبیر، اکبر کسی کے مقابلے میں بڑا ہے۔ تو فرمایا ومن اظلم، اور کون ہے اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا، ممن، اس سے جو افترا، بہتان باندھتا ہے، اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کاذباً، جھوٹا، او قال اوحی الیہ، یا وہ یہ کہتا ہے کہ وحی کی گئی میری طرف، اوحی، وحی کیا گیا، وحی کی گئی، الیہ، میری طرف، ولم یوحیٰ الیہ شیء، اور حالت کیا ہے کہ اس پر نہیں وحی کی گئی کوئی بھی چیز۔ یعنی دیکھیں کسی بندے کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دینا، اس بندے پہ کتنا برا گزرتا ہے۔ ایک بات بندے نے کہی نہیں ہے، کوئی بندہ یہ کہہ دے اس نے یہ بات کہی ہے تو کتنا برا ہوگا۔ اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، او کما قال، کہ جس بندے نے میری طرف ایسی بات منسوب کر دی جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اس نے وہ بات رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دی جو آپ نے کہی نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کے بارے میں کہا کہ یعنی من قالا فی القرآن بشیء، کہ جس بندے نے قرآن میں اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ دی اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ گویا یہ اللہ کا حکم ہے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے انہیں بتا دیں کہ میں اس چیز کی نزاکت سے خوب آگاہ ہوں۔ تم کہتے ہو نا اپنے پاس سے کتاب بنا لیتے ہیں اور آ کے ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ کی کتاب ہے، میں بہتر جانتا ہوں جو میرے رب کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہیں ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا۔
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے رب کی طرف ایک غلط بات کو منسوب کر دوں؟ اور پھر فرمایا کہ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، یا اس نے کہا اور اس کی طرح، من جس نے کالا کہا سأنزل ان قریب میں نازل کروں گا، مثل ما انزل اللہ جیسا کہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ مشرکین کی ایک بات ہے۔ وہ جو حارث تھا وہ کہتا تھا جی قرآن میں کیا ہے ایسی بات، بس وہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان کے قصے ہیں، جیسی یہ باتیں ہیں ویسی باتیں تو میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی جیسا یہ کلام ہے ویسا کلام تو میں بھی بنا سکتا ہوں، وہ کہتا تھا۔ اور یہ اس کی غیر سنجیدگی کی علامت تھی۔ مشرکین میں سے بھی جو لوگ کچھ انصاف پسند تھے، کچھ سنجیدہ تھے، وہ اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ قرآن کا جواب لانا ممکن نہیں ہے۔ جب یہ سورہ کوثر نازل ہوئی تھی، ان کے جو 7 کلام ہوتے تھے نا ٹاپ کے، اس کو وہ بیت اللہ شریف کے دروازے پر لٹکا دیتے تھے، جس کو 7 معلقات کہا جاتا تھا۔ تو سورہ کوثر کو لٹکا دیا گیا۔ جب ان کے جج وہاں آئے ہیں، انہوں نے اس کو پڑھا، انہوں نے کہا واللہ ما ھذا قول البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یعنی جو حق پسند تھے نا وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ اس کا جواب لانا ممکن نہیں ہے۔ اور جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھانے کے لیے وہ آئے تھے ایک صاحب، انہوں نے باتیں کی، اور پھر جب سرکار نے انہیں کلام سنایا تو اس نے کہا، جا کر مشرکین سے کہا کہ لوگوں قرآن کی بات مان لو، اللہ کی قسم اس کلام کی جڑیں تحت ثری تک جاتی ہیں، اس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہیں، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى، اور اللہ کی قسم یہ قرآن چھا جائے گا اور کوئی اسے نیچا نہیں دکھا سکے گا۔ یہ ان لوگوں کی بات تھی جو مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، لیکن وہ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ کیا نا، کہنے کی ایک حد ہے، بکنے کی حد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندے ہوتے ہی غیر سنجیدہ ہیں وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ حارث نے کہا تھا کہ میں بھی ایسا کلام بنا سکتا ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جو یہ کہے کہ میں بھی ایسا کلام بنا سکتا ہوں جیسا قرآن مجید ہے، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ کائنات بھی مل کر اس کے ایک جملے کا جواب نہیں لا سکتی، تو یہ کیسے بنا سکتا ہے کلام؟ اور آج تک نہیں لا سکے۔ یعنی دیکھیں نا، چیلنج تو موجود ہے نا، چیلنج تو قرآن کا آج بھی موجود ہے نا کہ لے آؤ اس جیسا قرآن کوئی کتاب بنا کے لے آؤ، جس کا ربط یہ ہو، جس کی تاثیر یہ ہو، جس کے مضامین یہ ہوں، جس کی حفاظت کا سامان اس طریقے سے کیا گیا، لاؤ ایک جملہ بنا کے۔ کوئی نہیں لا سکا اتنی کوششوں کے باوجود۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ میں لے آؤں گا، جیسے وہ مسیلمہ کذاب تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ میں قرآن کا جواب لاتا ہوں، مسیلمہ نے۔ پھر اس نے ایک جواب لکھا۔ جواب کیا لکھا؟ مثلا سورہ کوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو الکوثر دی۔ الکوثر جو ہے نا یہ صفت ہے، اس کا معذوف جو ہے وہ حذف ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم نے آپ کو ہر خیر آخری حد تک دے دی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہر چیز آ گئی اس میں۔ اچھا، اس نے اس کا جواب لکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْجَوَاهِرَ، ہم نے آپ کو جواہر دیے۔ اب دیکھیے، پہلے لفظ تو اس نے لے لیے قرآن سے، کوثر کی جگہ پہ کر دیا جواہر۔ اب مجھے بتاؤ، جواہرات کا ڈھیر پاس پڑا ہوا ہو تو کیا بھوکے کی بھوک مٹ جائے گی، پیاسے کی پیاس مٹ جائے گی؟ جس کو کوئی تکلیف ہے اس کا درد رک جائے گا؟ نہیں۔ کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْجَوَاهِرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَحَاجِرْ إِنَّ مُبْغِضَكَ فَاسِقٌ فَاجِرٌ۔ اس میں کوئی بات ہی نہیں تھی کہ وہ قرآن کے مقابلے کا دعویٰ بھی کیا جاتا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم قرآن کا کوئی جواب لائیں گے، وہ قرآن کا وہ القاریہ تم القاریہ ہے نا سورۃ قرآن مجید کی، القاریہ تم القاریہ، وہ دلوں کو ہلا دینے والی، اور تم کیا جانو کہ وہ دلوں کو ہلا دینے والی کیا ہے۔
وما ادراک ما القاریہ، تو کیا جانے کہ وہ تھرا دینے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ اس طرح اڑ جائیں گے جیسے روئی کے گالے اڑ جاتے ہیں۔ یعنی ترجمہ سن کے بھی بندے پر ایک کپ کپاہٹ طاری ہوتی ہے۔ اب اس نے مسلمہ نے اس کا جواب لکھا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم الطویل وذنب وبیل، ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی اس کی ایک سونڈ ہوتی ہے۔ کوئی جواب بنتا ہے؟ کوئی لاجیکلی کوئی جواب کی تک بنتی ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں قرآن کریم کا جواب لانا ناممکن تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ یہ تو چند سال پہلے لے کے آئے تھے نا یہودی، ایک نیٹ پہ آیا تھا، وہ قرآن کا جواب نہیں تھا، وہ گالیاں تھیں، وہ تان کیا گیا تھا، قرآن کا جواب نہیں ہے۔ قرآن کریم تو حقائق کو اتنی محبت سے پیش کر دیتا ہے کہ بندہ قیامت تک سمجھ ہی نہیں سکتا خدا نے کیا کہا ہے۔ تو اس نے کہا میں لے آؤں گا اس کا جواب۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو یہ کہے نا کہ میں قرآن کا جواب لے آؤں گا، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہے۔ اب ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اور اگر تم دیکھو کہ جب ظالم، وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھیں إِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں ہوں گے، والملائکہ، اور فرشتے، باسطو ایدیہم، باسطو، بسط ہوتا ہے پھیلانا، پھیلائے ہوئے ہوں گے اپنے ہاتھ، اخرجو انفسکم، کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت والے عذاب کا، آج تمہیں عذاب مہین دیا جائے گا۔ عذاب مہین جو ذلیل کرنے کے لیے، عذاب صرف کافروں کے لیے۔ بما کنتم تقولون، بس باب اس کے جو تم کہا کرتے تھے، اللہ، اللہ کے بارے میں، غیر الحق، نہ حق باتیں، وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، ان آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں، پہلے ان کو ایک مسکت جواب دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ وحی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پھر انہیں بتایا کہ تورات یہ تھی تم نے یہ بنا دیا ہے۔ جب ایک بندے نے عمل نہ کرنا ہو نا، بڑی باتیں کر لیتا ہے، عقل یار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ظاہر ہے ملا نہ حکیم، بندہ بڑی باتیں کر لیتا ہے۔ وہ ان باتوں کو بیان کیا، اور پھر قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ برکت والی کتاب ہے، اس کے ساتھ لگ جاؤ، تھوڑا عمل بھی بہت ہو جائے گا، اللہ تمہاری زندگی میں برکتیں دے دے گا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے آپ کی بعثت ہوئی، اور پھر ان کے سامنے اب موت کا منظر رکھ دیا۔ قرآن کریم جو ہے نا، یہ صرف کوئی قانون کی کتاب کی طرح کلام نہیں کرتا، قرآن کتاب تذکیر ہے۔ اور تذکیر کا دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی کو لاجواب کر دینا، ایک ہوتا ہے کسی کو قائل کرنا۔ قرآن کریم لاجواب کرنے کو کافی نہیں سمجھتا، قائل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ لاجواب مناظر کرتا ہے، اور قائل داعی کرتا ہے، دعوت دینے والا کرتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا تھا نا، اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، میں بھی مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اس نے ایک بے گناہ کو مار دیا، ایک گناہگار کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اگلی دلیل دے دی کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی پہلی دلیل کو چھوڑ دیا۔ اب مناظر کبھی اپنی دلیل نہیں چھوڑتا، بندہ اپنی ایک دلیل سے پیچھے ہٹ جائے نا۔ کل مجھے ایک بندے نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا یار
یہ جو گمراہ لوگ ہیں ہر بات کا جواب ممکن نہیں ہے، آپ ان کی ثقافت کو توڑ دیں، یعنی ایک دو مسالے لا کے ان کی ثقافت کو توڑ دیں، سارا ان کا محل گر جائے گا۔ اب جو بندہ اپنے بحث کر رہا ہو تو وہ کبھی اپنی دلیل نہیں ہٹتا، کہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ حضرت ابراہیم نے فوراً دوسری دلیل لے لی۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم مناظر نہیں تھے، پیغمبر تھے اور دائی تھے۔ دائی کا کام ہوتا ہے قائل کرنا، لاجواب کرنا نہیں، لاجواب کرنا مناظر کا کام ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کتاب دعوت ہے، کتاب مناظرہ نہیں ہے، یہ کتاب دعوت ہے، یہ لوگوں کو قائل کرنے کا سامان کرتی ہے۔ اب پہلے باتوں کو بیان کر دیا، کیا ان کے پاس کوئی جواب تھا کہ تورات کو کس نے نازل کیا؟ واضح سی بات تھی ساری۔ اب اللہ پاک نے ان کے سامنے موت کا منظر رکھا۔ موت، جب بندے کو پتا ہو نا ایک دن مر جانا ہے، پتہ نہیں رات قبر میں آئے گی یا زمین کے اوپر آئے گی، اور موت اور آخرت کا جو تصور عقیدہ ہے یہ سارے گناہ ختم کروا دیتا ہے۔ تمام خود ساختہ دلیلیں دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ اب اللہ پاک نے ان کے سامنے ان کی موت کو بیان فرمایا ہے مخاطب اگر تو دیکھے جب ان ظالموں کی روح فرشتے قبض کریں گے، یعنی جو لوگ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں۔ آج تو اللہ نے دنیا میں تو اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے، بولنے کی طاقت بھی دی ہے اور سوچنے کے لیے دماغ بھی دیا ہے۔ جو چاہتا ہے سوچتا ہے، جو چاہتا ہے بولتا ہے، لیکن اسے اس کا حساب ضرور دینا ہے کہ میں نے کیا بولا تھا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جو بھی بات نکالتے ہو ہمارے لکھنے والے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ایک دن تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے پھیلا دیا جائے گا۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج پڑھ لے اپنے نامہ اعمال کو، آج اپنے آپ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے تو اکیلا کافی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کاش آپ دیکھتے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، اور فرشتے انہیں کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت والے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا۔ کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہا کرتے تھے۔ یار فریدہ پتہ ادو لگ سی جدوں چڑی آئی ہاتھ بازاں، اس وقت پتہ چلتا ہے میں دنیا میں کیا کرتا رہا ہوں۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِی تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ یہ گویا قرآن مجید نے بتا دیا کہ وہ جو بہانے گڑھتے تھے نا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں تھے، اپنے تکبر کی بنیاد پر تھے۔ اور تکبر جو ہے یہ جب بندے میں آ جاتا ہے تو نہ علم اسے ہدایت دیتا ہے، نہ کوئی چیز اسے سیدھے راستے پر لاتی ہے، تکبر اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ ظالموں کی موت اس طرح آتی ہے، لیکن جو بندے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوتے ہیں ان کی موت اس طرح نہیں آتی، ورنہ ان کے لیے یہ باعث مذمت بنتا نہیں ہے۔ اگر نیک بندے کی موت بھی ویسے آئے، برے بندے کی موت بھی ویسے آئے، تو پھر برے بندے کے لیے باعث مذمت کیسے بن گئی وہ چیز؟ اس کا مطلب یہ ہے جیسے سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے کی روح ایسے نکل جاتی ہے کما تسیل القطرۃ من السقا، جیسے مشک سے پانی کا قطرہ گر جاتا ہے، مشک سے پانی کا قطرہ گر جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا یہ عالم ہوگا۔ اب فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا، اب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے یا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ، اللہ فرمائے گا آج تم آ گئے ہو ہمارے پاس، فرادا، اکیلے ہی،
وہ تمہارے دوستوں کے جتھے کدھر گئے؟ وہ تمہارے ساتھی کدھر گئے جن کی وجہ سے، جن کی دوستی کی وجہ سے تم حق کو جھٹلا دیا کرتے تھے اور جن کو خوش کرنے کے لیے تم اپنے کریم رب سے بغاوت کر دیا کرتے تھے؟ آج وہ کدھر گئے؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آج تم ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے ہو۔ کما خلقناکم اول مرہ، کیسے آئے ہو؟ جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جب تم دنیا میں گئے تھے نا، نہ تمہارے پاس کوئی زمین، کوئی دولت، تن پہ کپڑے نہیں تھے، بے بس تھے، تم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی بے بسی کے عالم میں آج تم ہمارے پاس آ گئے۔ وہ کہاں گیا تمہارا دنیا اور سامان دنیا؟ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم نے چھوڑ دیا جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا۔ ورا مطلب کیا ہے؟ ما خولناکم، کہ دنیا میں جس مال نے تمہیں ہمارا باغی بنا دیا تھا نا، وہ ہم نے ہی تمہیں دیا تھا۔ جس منصب نے تمہیں ہم سے باغی کر دیا تھا، وہ ہم نے ہی تمہیں عطا کیا تھا۔ اور یہ بندے کی کمینگی کی انتہا ہے کہ یہ اپنے دینے والی ذات کو ہی اسی کے ساتھ بغاوت کر جاتا ہے، جو دیتا ہے اسی کے ساتھ اس نے بغاوت کر لی۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے تمہیں دیا تھا وہ تم کہاں چھوڑا ہے؟ وہ تم چھوڑا ہے وراء ظہورکم، اپنی پشتوں کے پیچھے، وہ سارے کا سارا تمہارا مال ادھر رہ گیا۔ اب اللہ پاک فرمائے گا وما نرى معكم شفعاءكم، وما نرى، اور آج ہم نہیں دیکھتے، معکم، تمہارے ساتھ، شفعاءکم، شفیع کی جمع ہے شفعاء، کوئی شفاعت کرنے والا۔ یعنی انہوں نے دیکھیں آخرت کی جو خبر ہے اس کا ذریعہ غیب کا ذریعہ صرف اور صرف ذات پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اگر کسی کو فیضان نبوت مل جائے، اللہ تعالیٰ اس پر کوئی پردہ ہٹا دے۔ لوگوں نے اپنے پاس سے، یہ انسان کا المیہ ہے کہ اصل کنسپٹ وہی سے لیتا ہے اور حاشیے اوپر خود چڑھا لیتا ہے۔ یعنی مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اب انہیں فرشتوں کا کیسے پتہ چلا؟ فرشتوں کا پتہ تو کسی پیغمبر نے بتایا ہے نا، بندہ تو نہیں جان سکتا فرشتوں کو۔ بیسک کنسپٹ وہی سے لیا ہے، لیکن آگے اپنے پاس سے حاشیے چڑھا لیا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارے شفیع ہیں، یہ بت ہمیں بخشوا دیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ کدھر گئے ہیں تمہاری شفاعت کرنے والے جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے یہ ہماری شفاعت کریں گے؟ اور تمہیں ہمارے پیغمبروں نے بتا دیا تھا گناہ گاروں کی شفاعت تو ہوگی، لیکن کریں گے وہ جو رب کے محبوب ہوں گے، جو مقربین الہی ہوں گے، وہ کریں گے ان کی شفاعت۔ تمہارے خود ساختہ شفیع تو آج نظر نہیں آ رہے۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جن کے بارے میں تم یہ گمان کرتے تھے، أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، کہ بے شک وہ تم میں شریک ہیں، وہ اللہ کے شریک ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، یعنی یہ الفاظ میں سختی آ جائے نا تو معنی میں سختی آ جاتی ہے۔ قتلا، اس نے مار دیا، قتلا، اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہاں پر قطع نہیں، لقد تقطع، یعنی یقیناً ختم ہو گئے، منقطع ہو گئے۔ بینکم، جو کچھ تم کہتے تھے نا یہ ہمارے بت ہیں، کسی کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَدَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، دلہ ہوتا ہے گم ہو جانا۔ دلہ یعنی ایکچولی یہ گمراہی نہیں ہے، دلہ ہے گم ہو جانا۔ یعنی 5 کلو دودھ میں 1 پاؤ پانی ڈال دیں، اس کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ وہ ہے دل الماء فی اللبن،
ایک بندہ مادیات میں اس طرح کھو گیا کہ حق کو بھول گیا، وہ بھی دلہ ہے، اور ایک اللہ کی محبت میں اس طرح کھو گیا کہ دنیا کو بھول گیا، وہ بھی دلہ ہے، یعنی دلہ یا دلو۔ وہ جو حضرت یوسف کو کہا تھا، حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا حضرت یعقوب کو، اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، وہ اپنے باپ کو گمراہ تو نہیں سمجھتے تھے نا یار، مانتے تھے پیغمبر ہے۔ مطلب کیا تھا ان کا کہ جیسے تم پہلے یوسف کی محبت میں سب کچھ بھولے ہوئے تھے نا، اب بھی بھولے ہوئے ہو۔ تو یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے آج نظر نہیں آئیں گے، غائب ہو جائیں گے، کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کدھر گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ میرے ایک عزیز بیٹھے ہیں جی، کیا نام ہے یار تمہارا؟ میں نام بھول گیا۔ ہاں افنان، ان کے تایا کی ڈیتھ ہوئی تھی، ان کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یا اکرم الاکرمین، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات جس جہان سے چلے گئے، حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، سب کی مغفرت فرما۔ یا اکرم الاکرمین، بالخصوص افنان حیدر صاحب کے تایا جان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنی رحمتوں کا سلوک فرما۔ میرے مالک، اپنے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کا واسطہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہم سب کو دارین کی عزت نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے، آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ واسطہ۔